الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہر قسم کی تعریف، توصیف اور کبریائی عظمت اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، اور خصوصیت کے ساتھ نبوت کے اور رسالت کے آخری تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان سے قبل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وسیلے کے موضوع پر پہلا حصہ گزر چکا ہے، دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات باقی رکھی تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دو حصے اس لیے کیے گئے کہ ایک تو مشروع اور محبوب ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، جبکہ دوسرا حصہ بالکل ہی باطل ہے، جس کا شریعت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ موضوعات، من گھڑت واقعات کا سہارا لے کر لوگوں میں وسیلے ایسے رائج کرتے ہیں جیسے شریعت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ عزیز دوستو ساتھیوں، میں نے وسیلے کی ضرورت، اس کی اہمیت پر کافی لمبی گفتگو کی تھی اور بہت سے بھائیوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج زیادہ لمبی بات اس سلسلے میں نہیں کروں گا جو کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بقیہ حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ واقعتاً ہم کتنے وسیلے کے ماننے والے ہیں اور کن وسیلوں کا انکار کرتے ہیں، کن وسیلوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں، اللہ اس کے رسول سے جو باتیں معلوم ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور جس وسیلے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس وسیلے کے منکر کو بھی ہم کافر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وسیلوں کو بیان فرمایا ہے اور جن وسیلوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، ہم ان وسیلوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، علی الاعلان یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو باتیں
نہ قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہم ان وسیلوں کا انکار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جن کا نہ ماننے والا کافر، اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جن کو ماننے والا پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے۔ اس کی میں مثالیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کما حق ہوں اس موضوع کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر سکوں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کے اس درس کی ابتدا قرآن کریم کی ایک آیت سے ہوئی ہے جس کا تعلق رمضان کے بعد سے ہے، یعنی رمضان کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں آدمی کثرت سے دعائیں کرتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کیسے مانگے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اب ہر مومن کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دعا کرنے کے آداب کو سمجھے۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین سے ہم کیسے مانگیں، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر بہت دور ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اور اگر بہت قریب ہے تو زیادہ قد و دو اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات تھی۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرے بندے میرے بارے میں، یعنی اللہ کا بندہ اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پوچھتا کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ رب العالمین نے سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کس سے ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جواب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جواب کو جو آدمی نہیں مانتا ہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے، پرلے درجے کا کافر ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی نزدیک ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ اللہ بہت ہی قریب ہے۔ یہ عقیدہ تو معلوم ہو گیا نا، اللہ رب العالمین قریب ہے۔ سب کے سب بول رہے ہیں، پیچھے والے کی بھی آواز، قریب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایمان ہے آپ کا، سیڑھی تو نہیں لگائیں گے، ہاں سیڑھی تو نہیں لگائیں گے نا؟ اچھی بات ہے، قائم رہیے گا، انشاءاللہ سیڑھی کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور اللہ سے بہتر جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ دعا کرنے والے کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب اللہ رب العالمین ڈائریکٹ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، بھلا بتائیے کہ ہمیں ادھر ادھر اور یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت ہے؟ گویا جو آدمی بلا ضرورت کہیں پہ سیڑھی لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ بلا ضرورت کوئی آدمی سیڑھی لگائے تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف۔ کیا کہیں گے؟ بے وقوف۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین اتنی
اتنی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں بیان فرمایا سمیع قریب، سمیع قریب، بڑا سننے والا ہے اور قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سمیع الدعاء، اللہ کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ دعا کا سننے والا، دعا کا سننے والا۔ اور اس کا موقع شاید میں بیان کر چکا ہوں، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے اس وقت یہ دعا کی تھی جب بغیر موسم کے پھل دیکھا تھا حضرت مریم کے پاس، اور اس نے وسیلہ جو پکڑا تھا وہ اسی کا کہ اللہ رب العالمین تو بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کس کا سننے والا؟ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب ایک بے اولاد کو بھی اولاد سے نواز دے، یہ ہماری دعا ہے، ہماری التجا ہے، ہماری فریاد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، ان کو اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ بہرحال عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ سب سے مضبوط اور سب سے کارگر وسیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے بڑھ کر کوئی کارگر وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام بڑے پیارے پیارے، فرمایا ان ناموں کے وسیلے سے تم دعا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑو۔ لوگوں نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھلا دیا ہے اور ایسی چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے جو حقیقت میں وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عمل کو وسیلہ قرار دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا مستحق انہی لوگوں کو قرار دیا ہے جو عمل میں یا تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر کے یہ عملی طور پہ اعتقادی طور پہ اللہ رب العالمین کے احکام کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اورثتموها بما کنتم تعملون، جنت الفردوس کے تم وارث بن گئے۔ کیوں؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا واسطہ تھا؟ کیا وسیلہ تھا؟ تم جو عمل کیا کرتے تھے اس واسطے سے اللہ رب العالمین نے تم کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ دیکھا آپ نے، آدمی اپنے عمل کو وسیلہ بناتا ہے جنت کے لیے، اور اسی طرح سے کوئی بیکار عمل کرے گا، بیکار کام کرے گا، وہ جہنم کا وسیلہ بنے گا۔ اس لیے یاد رکھے گا۔ نمبر 3 میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی مسلمان آدمی سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام درخواست کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے سے کہا کرتے تھے دعا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عمرے کے لیے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ عمرے کے لیے بھیجا، اور کہا اخی لا تنسنا فی دعائک، میرے بھائی تم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران ایک آدمی آیا، کہا کہ ہلکت الاموال والمواشی، اللہ کے رسول مال و مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ادعو اللہ لنا، ادعو اللہ، الفاظ تھوڑے یاد رکھ لیجیے، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ادعو اللہ لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے آپ دعا کیجیے، اللہ سے آپ دعا کیجیے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک بھائی
دوسرے بھائی کے لیے، ایک بڑا چھوٹے کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے دعا کر سکتا ہے، دعا کا یہ وسیلہ ہے، یہ جائز اور مشروع ہے، جائز اور مشروع ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس معاملے میں بڑے غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آپ کی حیات میں جا کر کے دعا کی درخواست کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر کے کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے؟ عزیز دوستو اور ساتھیو، بات سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ گئے انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری زندگی، اور زندگی ہی نہیں مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے توجہ طلب مسئلہ ہے، یہ کیسا ہے؟ توجہ طلب ہے کہ آپ سے توجہ چاہتا ہے، آپ کا ذہن کھلا ہوا ہو اور آپ بالکل ہی ہوش کے ناخن لے کر کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ اس بنیاد پر ہمیں، آپ کو، بہت سے اچھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کے منکر ہیں۔ یقین جانیے، جو آدمی قرآن و سنت کے وسیلے کا منکر ہے وہ آدمی تو کافر ہے، وہ آدمی تو کافر ہے۔ ہم اس آدمی کو کافر کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے وسیلے کا انکار کرتا ہے، لیکن ہر چیز کو وسیلہ قرار دینے والا احمق اور بیوقوف بھی ہے، احمق اور بیوقوف بھی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں گے تو آپ کے سامنے کتنے وسیلے رہیں گے؟ 99 وسیلے ہیں۔ کتنے وسیلے ہیں عزیزو؟ 99 وسیلے کے ماننے والے کو کوئی کافر کہے یا منکر کہے تو کون سا یہ دنیا کا انصاف ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیو۔ 99 وسیلہ۔ اعمال کے بارے میں میں نے بتایا کہ ایک انسان کی زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال ہوتی ہے۔ 80 سالہ زندگی میں اس نے نہ جانے کتنے لاکھ عمل کیا ہوگا، کتنے لاکھ عمل کیا ہوگا۔ اس کا عمل اس کے لیے وسیلہ ہے، اس کا عمل اس کے لیے وسیلہ ہے۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ ہم لاکھوں وسیلے کے ماننے والے ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، اس کا بیان کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ الزام کہ ہم وسیلے کے منکر ہیں، وسیلے کے منکر۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح سے تیسرا وسیلہ کسی زندہ انسان، کیسا؟ زندہ انسان کو آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ آپ کی زندگی میں آپ جب تک یہاں ہیں، یہاں 10 آدمی سے ایک دن میں پالا پڑتا ہے۔ کبھی جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو 10 آدمی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب ایک دن میں کسی کو اتنے آدمیوں سے واسطہ پڑا ہے تو بھلا بتائیے 60 سالہ زندگی میں اس نے کتنے لوگوں کو یہ بات عرض کی ہوگی، ہوگی یا نہیں؟ یہ جائز ہے، درست ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ میں نے بتایا کہ 99 وسیلے آپ کے سامنے، دوسرے نمبر پر آپ کے اعمال جو لاکھوں ہو سکتے ہیں، تیسرے نمبر پر جو جائز وسیلے ہیں میں نے بتایا کہ کسی بھی زندہ انسان سے درخواست کرنا، یہ بھی آپ کی 60 سالہ زندگی میں پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ دیکھا آپ نے کتنے وسیلے ہیں اور کتنے وسیلوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیجئے، میں ایک واقعہ بتاؤں، چند سالوں پہلے کی بات ہے۔ میں مزدلفہ سے رمی جمرات کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں جب شیڈ میں پہنچا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی مل گیا اور وہ اپنا خیمہ بھول گیا تھا۔ میں نے اسے خیمہ بتانے کے دوران ہی کچھ باتیں بتائی اور اس سے کچھ حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ میرا تعلق گجرات سے ہے، انڈیا کے گجرات سے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل و کرم کیا، آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے چلے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے سال اجمیر گیا ہوا تھا، تو بابا کا کرم ہوا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ کس نے؟ اللہ نے آپ کو حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بزرگ تھے، میں نے یہ بات کہی، اور عموماً یہی اسلوب ہونا چاہیے، اس لیے
لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا سب و شتم گالی گلوچ، تو میرا مقصد نہیں، الٹی باتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے میں نے کہا کہ وہ بزرگ آدمی تھے، ایک زمانے میں اس دنیا میں زندہ تھے، آج وہ وفات پا چکے ہیں، تو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. وہ بزرگ جا چکے، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ کے سامنے یہ بھی موبائل ہے. موبائل انہوں نے مجھے دکھایا اور کہا کہ بیٹا اگر یہ موبائل نہ ہوتا تو میں اپنے خیمے والے سے تمہاری بات بھی نہیں کرا سکتا تھا. بات بالکل معقول تھی. اس نے مجھے سمجھانے کی یہ کوشش کی، عمر دراز آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندہ ہے تو اس کو ہدایت عطا فرمائے. میں نے کوشش کی کہ میں اسے سمجھاؤں. وہ مجھے سمجھانے لگا کہ بیٹا جس طرح سے ایک موبائل ایک دوسرے سے کنیکشن کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اسی طرح سے بابا بھی وسیلہ ہے. بابا بھی وسیلہ ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے چاچا، ذرا غور کیجیے. یہ موبائل جو آپ نے مجھ کو دکھایا ہے اور میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں، میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بصیرت عطا فرمائے. میں نے کہا کہ چاچا یہ موبائل کب تک وسیلہ ہے پتہ ہے؟ کہا کہ وسیلہ ہے یہ. میں نے کہا کہ اس کی بیٹری اگر ڈاؤن ہو جائے تو کیا یہ وسیلہ ہے آپ کے لیے؟ پوائنٹ کی بات تھی، اس کے ذہن میں لگی اور سکتا گیا کہ جواب نہیں دے سکا. یہ وسیلہ ہم مانتے ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ زندہ کا وسیلہ لینا جائز اور درست ہے. زندہ کا وسیلہ لینا جائز اور درست ہے. میں نے کہا چاچا اور بات جانے دیجیے. یہاں اکثر ہوتا ہے کہ پانی گر جاتا ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے. نمبر ایک، اس کی بائٹ وہاں حج کے ایام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ لائن لگا کے چارج کرتے رہتے ہیں. اکثر بیٹری لوگوں کی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اتنے وسائل بھی نہیں رہتے. جتنے افراد ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی ہی اس کے جو ہے پن وغیرہ تو نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا کہ اس کی بیٹری صحیح ہے، اس پر پانی گر گیا، اس کی آئی سی فیل ہو گئی. بھلا بتائیے کہ یہ وسیلہ ہے؟ چاچا خاموش ہے. اور میں کہتا ہوں آپ بھی خاموش کر سکتے ہیں کسی کو بھی. کہا آئی سی بھی درست ہے، بیٹری بھی درست ہے، لیکن اس کا مائک خراب ہو گیا ہے. آپ اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ چاچا خاموش، جواب نہیں دے سکی. اور میں نے جتنے لوگوں سے، یہ تقریباً 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں نے جتنے لوگوں سے بات چیت کی ہے اور یہ مثالیں جو میرے سامنے دیے ہیں ان کو میں نے ایسے ہی خاموش کر دیا ہے. میں نے کہا کہ چاچا یہ موبائل آپ نے کہا نا، آپ یا ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے جسم میں پانی ہے، ہمارے جسم میں آئرن ہے، ہمارے جسم میں کیلشیم ہے، ہمارے جسم میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ان تمام کو اوور ہالنگ کرنے والی چیز روح ہے. کیا ہے؟ روح ہے. آپ کا جسم بالکل ہی تندرست اور توانا ہے، لیکن آپ کی روح نکل گئی تو کیا یہ جسم حرکت کے لائق ہے؟ حرکت کے لائق ہے؟ عزیزو، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم قرآن و سنت کے وسیلے کو مانو گے تو ان وسیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آدمی سن نہیں سکتا وہ وسیلہ ہے دعا کا، جو آدمی بول نہیں سکتا وہ وسیلہ ہے، جو آدمی سمجھ نہیں سکتا وہ وسیلہ ہے. ہم کہتے ہیں وسیلہ بناؤ اور بھرپور بناؤ، جہاں موقع ملے وہاں وسیلہ پکڑو، لیکن ایسا وسیلہ تو نہ پکڑو جو وسیلہ حقیقت میں ہے ہی نہیں. دوسری مثال دے دو. یہاں ٹیوب لائٹیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں. ٹیوب لائٹ اکثر فیوز ہو جاتی ہے. یہ جب تک
اچھی کنڈیشن میں ہے تب تک ہم اس کو استعمال کرتے ہیں روشنی کے لیے. روشنی کا یہ وسیلہ ہے, روشنی کا وسیلہ ہے. ہر آدمی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتا ہے. یہی بلب یا یہی ٹیوب لائٹ جب فیوز ہو جاتی ہے تو بھلا بتاؤ کوئی آدمی اس کو وسیلہ بناتا ہے؟ اس کو وسیلہ کوئی بناتا ہے میرے عزیزو؟ اگر کوئی آدمی, یہاں یہ ورک شاپ کا ایریا ہے, یہاں کوئی آدمی فیوز بلب کو بار بار کہہ رہا ہے, یہ لوگ بھی بہت زیادہ الیکٹریشین بھی بہت ہے نا, فیوز بلب کو بار بار لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا, کہاں فالٹ ہو گیا ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے یار مجھے دیکھنے دو بلب کیسا ہے نا. وہ دیکھتا ہے یار یہ تو فیوز ہے, تو کیا پریشان ہو رہا ہے اتنی دیر سے. بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے؟ عزیز دوستوں اور ساتھیوں, قبر پہ آدمی لاکھوں اپنے ماتھے کو رگڑتا چلا جائے, دوسرا آدمی وہاں سے گزرے, کیوں بھائی ماتھے کیوں رگڑ رہا ہے, سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں بابے کو وسیلہ بنا رہا ہوں. کہا بابا کی بیٹری تو کب فیوز ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اور تم ان کو آج وسیلہ بنا رہے ہو. تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک کہربائی آدمی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دین کے مسائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, دین کے مسائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ایک آدمی کی روح نکل چکی ہے. جو آدمی سن نہیں سکتا, جو آدمی سمجھ نہیں سکتا, جو آدمی بول نہیں سکتا, اس کو آپ وسیلہ بنائے رہے ہو. اور آخرت کا وسیلہ جو سب سے قیمتی وسیلہ مطلوب ہے اور سب سے مضبوط وسیلہ مطلوب ہے, اس کے لیے سب سے بڑا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پکڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی, کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کا وسیلہ پکڑا. نمبر 2, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جب تک یہ وسیلہ ہوتی ہیں تب تک لوگ استعمال کرتے ہیں. اور عموماً آپ نے سنا ہے کہ جب تک گاڑی چل رہی ہے تب تک کار ہے, ورنہ بیکار ہے, ورنہ بیکار ہے. بھلا بتائیے کہ ایک انسان جب تک اپنے پیر مرشد تمام کو اپنا بڑا سمجھ کر کے دعا کے لیے درخواست کیا کرتا تھا, وہی آدمی جب انتقال کیا ہے اس کا پیر, اس کا مرشد, اس کا بابا اس کا محتاج ہو گیا ہے, اس کا اپنے مرید کا محتاج ہو گیا ہے. مرید اس کو غسل دیتا ہے, مرید اس کو کفن پہناتا ہے, مرید اس کو قبر میں ڈالتا ہے, اور قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اور اس مجھے ذہن بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہی ہٹ دھرم ہو تو اسے سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اگر تمہارے لیے یہ بابا وسیلہ ہے تو اوپر کرو, ہم بھی اس سے وسیلہ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. تم نے دور کیوں رکھا ہے, اندر کیوں رکھا ہے, باہر نکالو. کہاں؟ باہر نکالو, ہم بھی وسیلہ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ سنتے ہیں, ہم وسیلہ پکڑتے ہیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ہم وسیلہ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کر دے, ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تم نے چھپا کیوں رکھا ہے, دھوکہ کیوں دے رکھا ہے؟ جو چیز کارگر ہوتی ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے, تب اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھپا کر کے دور دراز, اور خاص طور سے اتنے منو مٹی کے اندر ایک زندہ آدمی بھی نہیں سن سکتا ہے. زندہ آدمی, ہم کو کوئی آدمی بس ایک بالش مٹی کے اندر رکھ دے, ہم اوپر کی آواز نہیں سن سکتے. یہ دیوار کتنی 5 انچ کی دیوار ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی 5 انچ کی دیوار کہہ رہا ہوں, بات سمجھنے کی ہے. 5 انچ کی دیوار ہو اور کوئی آدمی دیوار کے باہر سے چلاتا رہے, زندہ آدمی نہیں سن سکتا ہے, تو کیا مردہ آدمی سن سکتا ہے؟ عزیزو غور کیوں نہیں کرتے؟ کبھی غور کرو گے ایمان تازہ ہو جائے گا, عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, اور تم دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اور جو پہلے سے جو چلے آ رہے ہیں ریت رسم رواج, ان کو بھلاؤ. قرآن تمہارے سامنے پیغام
کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے. وہ آدمی کس کے غضب کا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ آيَاتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تیرے پروردگار کا حکم ہے، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرے پروردگار نے کہا تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی جہنم کی آگ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو جائے گا. ذلیل و خوار ہو کر. مجھے یاد آیا ہے اس مناسبت سے ایک صاحب جس کے قبر کی پوجا ہوتی ہے، جس کی قبر کی عبادت ہوتی ہے، اس آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے جب بھی دعا کرنے کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کی میری زبان پر یا غوث کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا ہے. اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے. بتاؤ آج اس کی پوجا ہو رہی ہے جس نے اللہ کا نام تک نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں. جب بھی مانگا ہے تو اللہ کے بندے سے مانگا ہے اور بندوں کے رب سے نہیں مانگا ہے. بھلا بتاؤ کہ اس کا اسلام میں کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ نہیں استعمال کیا، جس نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا ہے، دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ مردے سے دعا مانگی ہے. بھلا بتاؤ کہ آج اسلام میں اس کا کیا حصہ ہے؟ اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو بیچ کر کے کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے دین کا کام کیا. دین کا کام نہیں، ابو لہب کی شریعت کا کام کیا ہے. ابو لہب کے طریقے پر چلنے والا آج لوگوں کو اپنے در پہ جھکاتا ہے، اللہ رب العالمین کے در سے دور کرتا ہے. عزیزو دوسری مثال میں دیتا ہوں. کوئی بھی چیز لے آؤ میرے سامنے، میں بتا دوں گا کہ یہ وسیلہ کب تک ہے اور آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا ذہن وہاں تک نہیں دوڑاتے، وہاں تک نہیں لے جاتے ہیں. یہ سیڑھی ماشاءاللہ یہ نئی سیڑھی بنی ہے، یہ استعمال کے لائق ہے. ہم کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے چھت پر جانے کا، یہ وسیلہ ہے چھت پر جانے کا. جب تک یہ سیڑھی مضبوط ہے، جب تک یہ سیڑھی مضبوط ہے تم استعمال کرو، یہ جائز وسیلہ ہے. لیکن یہی سیڑھی جس کو تم آج استعمال کر رہے ہو، کل خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے پھر بھی یہ سیڑھی وسیلہ ہے. بات سمجھتے کیوں نہیں؟ یہی تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے، دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. یہاں کی بات لے لیجیے، بہت سے علماء کرام جو گزر چکے ہیں آج ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے سائے میں ان کو رکھے. آج ان کی جگہ پہ دوسرا آدمی ہے یا نہیں ہے؟ عزیزو دوسرا آدمی ہے یا نہیں ہے؟ جو کام وہ کیا کرتے تھے آج زندہ آدمی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ اتنی بات بالکل کلیئر ہے. اس کے باوجود جب دعا کا مسئلہ، وسیلے کا مسئلہ، واسطے کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل ہی آدمی اپنے ذہن و دماغ کو بند کر لیتا ہے، ذہن و دماغ کو بند کر لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بھیڑ چال چلتا ہے. کس کی چال چلتا ہے؟ بھیڑ چال چلتا ہے. اور ایک بھیڑ اگر کنویں میں گر جائے تمام کے تمام اسی کنویں میں گرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اگر ہڈی بیچنے کے لیے چلا گیا تو تمام کے تمام لوگ اسی ہڈی کو چاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اسی کی دعائیں دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. عزیزو کبھی غور کیا کرو، واللہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے. اگر تم نے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا تو جنت کے مستحق بنو گے، اور اگر تم نے ایسا وسیلہ اختیار کیا جو جہنم میں لے جانے والا ہے تو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. عزیزو اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہے اور آج اسی کی بنیاد پر لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر لوگوں کو پکا اور سچا اور
کہا جاتا ہے، اولیاء کا عاشق۔ ہم کہتے ہیں اولیاء سے محبت کرو، لیکن کیسے اولیاء؟ جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے کون ربانیین، جس نے کہا، کیا کہا؟ اللہ والے بنو، اللہ والے، جس نے اپنی بندگی کروائی۔ اور آج کتنے ملعون ہیں جو اپنی بندگی کروا رہے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ اپنا سجدہ زندگی میں کروا رہے ہیں، تو یہ مرنے کے بعد تو اور لوگ سجدے کریں گے۔ زندگی میں جب سجدے اقرار کروا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود منع نہیں کرتے، تو ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں، آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ آج اگر اربوں میں کھیل رہے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے بچے کھربوں میں کھیلیں گے۔ ان کے بچے کیا کریں گے؟ کھربوں میں کھیلیں گے۔ اگر یہ آج ایک پھول کا مالا لے رہے ہیں تو ان کے بچے ہزاروں مالے سمیٹیں گے، ہزاروں مالے اور پھول کے گلدستے سنبھالیں گے، اور ان کی تو وارے نیارے ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس مسئلے کو سمجھو، اس مسئلے کو سمجھو اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنی کوشش کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں۔ آپ کی ایک بات کسی کے ذہن میں بیٹھ گئی، واللہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کمتر کبھی نہ سمجھیں اپنی دعوت کو۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور بھی مثالیں لیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں چھت پر جانے کے لیے وسیلے، سیڑھی اور سلم کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ چھت کی طرح ہے؟ بولو، اگر ذرہ برابر ایمان ہے کسی کے پاس تو بولے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھت کی طرح ہے؟ اور بھی آئیے قریب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بندے کو چھت قرار دینا کوئی بھی قبول کرے گا؟ آپ کو صرف اتنا کہ دیوار کی طرح ہے، آپ قبول کریں گے، گوارا کریں گے اس لفظ کو؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اٹھا سورۃ النحل، دیکھو اللہ رب العالمین نے کس قدر وضاحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنا۔ اللہ کے لیے مثال دینا حرام ہے، حرام۔ بولو کیسے؟ بڑے بڑے پگڑی والے، پاگ والے یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ مثال دی یا نہیں دی اس نے؟ مثال دینا حرام ہے قرآن کی روشنی میں۔ کیوں؟ مثال کس کی دی جاتی ہے؟ جس کے مثل کوئی چیز ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو مثال نعوذ باللہ، تم نے جس مثال کو اپنے لیے قبول نہیں کیا ہے اللہ کے لیے مثال دیتے ہو، شرم کرو میرے بھائی، شرم کرو۔ اور ان تمام ظالموں کو شرم کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چھت کی طرح مثال دی ہے، ہم اس مثال کو تو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس چھت پر چڑھنے سے پہلے یہاں بہت سے لوگ کہربائی کا کام کرتے ہیں، یہ بلڈنگ کے کہربائی، بلڈنگ کے الیکٹریشین ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر یہ سلم اور سیڑھی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بھلا بتائیے کہ ایک آدمی سیڑھی برس سے، یعنی 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے استعمال کر رہا تھا، اور کیسے استعمال کرتا ہے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے بھائی دنیا کی چیزوں میں بڑے غور کرنے والے ہو، یقین مجھے ماننا پڑے گا کہ بہت ہی دنیا کے معاملے میں آگے ہو، بڑے ہوشیار ہو، لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے واسطے ہوشیار بنو، ہوشیار بنو۔ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی سلم لگاتا ہے، سلم لگانے کے بعد اس کو ہلا کر کے دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہلا کر کے دیکھتا ہے۔ اگر وہ سیڑھی کمزور ہوتی ہے تو اس کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ یہی آدمی اس سیڑھی کو 10-20 برس سے استعمال کر رہا تھا، آج یہ سیڑھی ٹوٹ گئی، اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، کیوں؟
دنیا میں دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا کہ یہ سیڑھی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے بھائی جو آدمی 20 برس سے تمہارا مرشد تھا، آج وہ مر گیا ہے، آج اس کو کیوں اپنا سلم اور سیڑھی بناتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ 20 برس سے جس سلم اور سیڑھی کو آپ نے استعمال کیا ہے، آج وہ ٹوٹ گئی تو آپ نے سائڈ کر دیا ہے نا؟ جب تک مضبوط تھی آپ نے استعمال کیا۔ آپ کا پیر و مرشد اور بابا مر گیا تب بھی کیوں اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف نہیں ہے یا نہیں عزیزو؟ اب آئیے دیکھ لیجیے، وہ دیکھتا ہے مضبوط، ٹٹولتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سیڑھی سے گرو گے تو زیادہ سے زیادہ تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹے گی، ہے نا؟ لیکن تم نے کبھی سوچا کہ جس کو تم نے سلم اور سیڑھی بنایا ہے وہ تم کو جہنم میں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں، جہاں ہڈی پسلی نہیں ٹوٹتی، وہاں تو اللہ رب العالمین کے پے در پے عذاب ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کو جس طرح سے دنیا کے کام میں ٹٹولتے ہو، اسی طرح سے یہ دین کے لیے جس کو تم نے واسطہ اور وسیلہ اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے اس کو بھی ٹٹول لیا کرو کہ بابا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، بابا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، بابا ہمارے لیے منہ کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے ہیں۔ تمام چیزوں میں غور کیا کرو عزیزو۔ ایسا نہیں کہ دین کے معاملے میں بالکل ہی ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا کے معاملے میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بدبختی کو بیان کیا ہے جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام مفید ہے، یہ کام اچھا ہے دنیا کے بارے میں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے علم سے بالکل غافل ہیں، بالکل ہی نادان بنے ہوئے ہیں۔ عزیزو ایسا مت بنو۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ظاہری دنیا کی جو ظاہری چیز ہے اس کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ ایسا مت بنو، کفار کی روش نہ اپناؤ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو۔ مجھے یاد آیا، آج تو لوگ یہ دیکھ لیجئے نا، بہت سے ہمارے جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ تو سلا کر کے پوچھتے ہیں اور ان کی دہائی دیتے ہیں، چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو۔ لیکن بہت سی قومیں یہاں موجود ہیں جو آپ کو دہائی دیتی ہیں، معلوم ہے نا؟ آپ کو دہائی دیتی ہے، آپ کے اندر بہت ہی زیادہ سپر پاور مانگتی ہے۔ یہ مجوسی قوم ہے۔ کون سی قوم ہے؟ مجوسی۔ یہ آپ کی دہائی دیتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک لنگ کی پوجا کرتی ہے، لنگ کی، شرمگاہ کی پوجا کرتی ہے، اس کو بھی وسیلہ سمجھتی ہے، اس کو بھی وسیلہ سمجھتی ہے۔ اگر تمہارا وسیلہ درست ہے تو اس کا کیوں نہیں درست ہوگا؟ حالانکہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں، ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ نہ یہ وسیلہ ہے نہ وہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، ورنہ ہم باقی کسی وسیلے کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی عظیم ترین مثال جو لوگوں میں بہت ہی زیادہ رائج ہے، چھت کی مثال سمجھ میں آ گئی عزیزو؟ چھت کی مثال سمجھ میں آئی کہ چھت پر چڑھنے کے لیے بھی مضبوط سیڑھی کی ضرورت ہے۔ ٹوٹی ہوئی سیڑھی استعمال کرو گے گرو گے نا، ہڈی پسلی ٹوٹے گی۔ یاد رکھو، یہاں گرو گے تو زمین پر گرو گے، وہاں تو جہنم میں جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ دوسری مثال بہت ہی زیادہ عام ہے، اس کو ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ محتاج نہیں وسیلے کا۔ یاد رکھنا، اللہ علیم بذات الصدور، سینے کے بھید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ محتاج کیا ہے؟ اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے چپراسی، پیون اور نہ جانے کن کن لوگوں سے واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بھی سراسر بے بنیاد اور بے سروپا ہے۔ بے سروپا سمجھتے ہیں؟ بغیر سر بغیر پیر،
بغیر سر اور بغیر پر، یعنی یہ بالکل اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ایک نیک اور اچھا بادشاہ ہو تو کبھی بھی کسی کو روکنے کے لیے دربان نہیں بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، آج تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دشمنان اسلام نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے کی بات ہے، وہ رات میں گشت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، انہوں نے ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا بھی بادشاہ کیسا ہے کہ وہ ہماری بات سنتا نہیں، ہمارا خیال کرتا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی اور اپنے غلام کو ساتھ رکھا تھا، غلام سے کہا کہ پوچھو کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ کہا کہ ہمارا شوہر نہیں ہے اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے بچے بلک رہے تھے تو ہم نے چولہا جلا دیا ہے تاکہ بچوں کو صبر ہو جائے کہ میری ماں کچھ پکا رہی ہے، اور اس طرح سے بہلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ غلام نے یہ بات سنی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دارالخلافہ گئے، وہاں سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر رکھیے۔ غلام نے کہا آقا آپ کا غلام حاضر ہے اور آپ اپنے کندھے پر لیے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا جواب تو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بوری اٹھائی ہے اور مال غنیمت سے اور بیت المال سے اٹھایا ہے، اس عورت تک پہنچایا ہے، کہا کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس نے جو تقصیر کی ہے، کوتاہی کی۔ عزیزو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے، اللہ رب العالمین نے اتنی فکر ان کو عطا فرمائی تھی، اتنا خدمت خلق کا جذبہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ڈائریکٹ عمر بن خطاب کے دروازے کو دستک دے سکتا ہے۔ قریب کی بات ہے، میں کیا بتاؤں، ہندوستان میں تو ویسے بہت سے ظالم حکمران بھی گزرے ہیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے جمعہ کے دن، اور یہ اتفاق سے جمعہ کی رات ہے، جمعہ کے دن وہ اپنا دربار لگایا کرتا تھا کہ جس کی بات کوئی نہیں سنتا ہے وہ ڈائریکٹ جامع مسجد کے سیڑھیوں پر دروازے پر آ جائے اور عالمگیر اپنے کان سے سنے گا۔ جس کا فیصلہ کوئی نہیں کرتا، عالمگیر اس کا فیصلہ اپنے زبان سے کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہر بادشاہ ایسا ہی نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ احکم الحاکمین، رب الارباب، کائنات کا مالک ہے، وہ مالک یوم الدین، وہ اللہ رب العالمین، اس کو واسطے کی ضرورت، اس نے دربار لگا رکھا ہے۔ ظالموں اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، ظالموں قیامت کے دن تمہاری زبانیں کاٹی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تو نے میرے بارے میں لوگوں کو کیا کیا گمراہیاں سکھائی ہیں اور کیا کیا بتلائی ہیں؟ کیا میں نعوذ باللہ ظالم بادشاہوں کی طرح ہوں کہ دربار لگا رکھا ہوں؟ ظالموں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آواز بلند کرے گا، تمہاری زبانوں پہ لعنتیں پڑے گی، اور اس دن پتا چلے گا کہ تم عالم نہیں تھے بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے جاہل تھے۔ اسی لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بادشاہوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ ظالم، وہ اللہ عادل العادلین، سب سے بڑا عدل انصاف کرنے والا۔ ظالموں اپنی زبان پہ تو لگام لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسی مثالیں، ان چمانوں کی مثالیں، ان گڈریوں کی مثالیں دے رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ عزیزو آؤ اس کا بھی پوسٹ مارٹم سن لو۔ عزیزو سنو، اگر کوئی اچھا بادشاہ ہے ڈائریکٹ کسی کی بات کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے، تو چپراسی اور پیر کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ آؤ، ایک کمینہ خبیث قسم کا بادشاہ ہے، وہ اپنے پاس دربار بیٹھا رکھا ہے، لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا ہے۔ ایک آدمی جو لوگوں کو بادشاہ تک پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا، واسطہ اور وسیلہ تھا،
بات بہت غور سے سننے کی ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی نا، زندگی میں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھو، یاد رکھو اس بات کو، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں صرف توجہ دو، سمجھانے کا کام میرا ہے، توفیق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. سوچو کہ ایک آدمی بادشاہ تک لے جاتا تھا، وہ آدمی اتفاق سے جب معلوم ہو گیا بادشاہ کو کہ یہ لوگوں سے پیسے لے کر کے ہمارے تک واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے، بادشاہ اس کو ہٹا دیتا ہے. اب آپ پہلے اس سے کام کیا کرتے تھے بادشاہ تک پہنچنے کا، یہ آدمی اس کو ہٹا دیا گیا ہے. کیا آج بھی اس کے پاس جا کر کے آپ واسطہ اور وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ وہ اس پوسٹ سے ہٹ گیا ہے. پوسٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہٹ گیا ہے. وہ واسطہ ہے آپ کے لیے. یاد رکھنا، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا. ایک آدمی ہے جو واسطہ اور وسیلہ تھا، لیکن اس آدمی کو ریٹائرمنٹ حاصل کرنی پڑی، ریٹائر ہو گیا وہ آدمی. اور اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب تک نوکری میں رہتا ہے بہت سے لوگوں کو نوکری دلا دیتا ہے، جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، بس سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی کارگر اور مفید رہے گا. اب اس یا تو دیکھ لیجیے، یا تو اس آدمی کو ہٹا دیا گیا ہے، یا تو وہ آدمی ہٹ گیا ہے یعنی ریٹائرمنٹ پا گیا ہے، یا آدمی مر گیا ہے. کیا وہ آدمی آپ کے لیے وسیلہ اور واسطہ بن سکتا ہے جو مر گیا ہے؟ میرے بھائیوں، جو زندہ ہے تو ہٹا دیا گیا، وہ خود وسیلے کا محتاج ہو گیا. جو آدمی ریٹائر ہو گیا وہ خود وسیلے کا محتاج ہو گیا. تو بھلا بتاؤ جو مر گیا وہ کیسے وسیلہ بن سکتا ہے؟ اس کے باوجود اگر کوئی بے عقل آدمی جس کو معلومات نہیں ہے کہ اس کو جوتا مار کر ہٹا دیا گیا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو بادشاہ سے بات کرنی ہے، بادشاہ سے کام لینا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے بھائی میں آج تمہاری طرف سے محتاج ہوں، میں تمہاری طرف سے محتاج. تم کو پتا نہیں، مجھ کو ہٹا دیا گیا ہے، مجھ کو ہٹا دیا گیا، میں ریٹائرمنٹ پا گیا ہوں. اس طرح سے باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایک زندہ ہے، ریٹائرمنٹ پا گیا ہے، واسطہ تھا لیکن آج وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ مثال دیتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ جس کو تم واسطہ اور وسیلہ بنایا کرتے تھے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولو. مردہ ہے، مردہ یا زندہ بھی ہے؟ لقوا مار دیا ہے، فالج کی شکایت ہو گئی ہے، تمہارے لیے زبان کھول سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ میرے بھائیو. تو جو بیمار آدمی ہے زبان نہیں کھول سکتا ہے، بیمار آدمی ہے کان سے تمہاری بات نہیں سن سکتا ہے، بستر پہ پڑے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنے اس قسم کے مجرم ہیں جن کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. جو زندہ ہے، پڑا ہوا ہے، ابھی پڑا ہوا ہے، اپنے خانقاہ میں پڑا ہوا ہے، لوگوں سے پاؤں دبواتا ہے لیکن بات نہیں سنتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہوا ہے. بھلا بتاؤ کہ ایک زندہ آدمی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تمہاری بات نہیں سن سکتا ہے، مر گیا یہ آدمی، تو واسطہ اور وسیلہ ہے؟ واسطہ اور وسیلہ ہے عزیزو؟ میرے بھائیو وقت کم ہے لیکن یہ ہے کہ میں اور بھی اس کے بارے میں بتا دوں. جتنی بھی مثالیں اس قسم کی لاتے ہیں، چاہے وہ چھت کی مثال ہو یا چاہے بادشاہ کے پاس جانے کی مثال ہو، تمام مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا ہے. آپ کا فرض، آپ کی ذمہ داری، آپ کی مسئولیت یہ ہے کہ آپ بھی ان کا پوسٹ مارٹم کریں، آپ بھی ان کا پوسٹ مارٹم کریں. ان کو بتائیں کہ جو بادشاہوں کی جو مثالیں دیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے. نمبر 3، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، دو باتیں ہو گئی نا، ایک چھت کی مثال اور دوسرے بادشاہ کی مثال. یہ دونوں ہی عام ہے، یہ زیادہ عام ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب آئیے تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا دیکھا. کہاں لکھا دیکھا؟ عرش پر لکھا دیکھا. اور جب انہوں نے عرش پر لکھا دیکھا، حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اونچا ہے. قصہ بیان کرنے والے بہت ہی بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں اور اپنے انداز بیان الگ الگ بیان کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ بہرحال آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
یہ سراسر جھوٹ ہے کہ آدم علیہ السلام و تسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ پکڑا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اور اگر کوئی آدمی مصر اور بضد ہے تو یہ قرآن کا منکر ہے. کس کا؟ قرآن کا منکر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حاصل کیا کہاں سے؟ مِن رَبِّهِ اپنے پروردگار سے. اپنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کھول کر دیکھ لینا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، چند کلمات آدم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے پروردگار سے سیکھا. اب ایک آدمی سوچ سکتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام و تسلیم نے جو دعا کی تھی ہو سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کا وسیلہ ہو اور ہم نہ جانتے ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تشنا اور نامکمل نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو بھی بیان کر دیا ہے جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے ادا فرمائے تھے. اور آدم علیہ السلام و تسلیم نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب کچھ اپنی بیوی کو بھی سکھایا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزوں. عموماً ماشاءاللہ یہاں جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، لیکن ہماری ذمہ داری اتنی ہی نہیں کہ ہم خود سیکھیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سیکھیں اور سکھائیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں. کن کو سکھائیں؟ اپنی بیوی کو سکھائیں عزیزوں، اپنی بیوی کو سکھائیں. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی یہ سنت ہے، بیوی کو سکھانا. آدم ہمارے باپ کی سنت ہے، ہمارے دادا کا طریقہ ہے یہ، ہمارے دادا کا طریقہ. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں دعا کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف آدم کا ذکر نہیں کیا بلکہ دونوں کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا. یہ دعا کیسی ہے؟ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ ربنا، ربنا ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے کس پر ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور اپنے مغفرت کی بارش ہمارے اوپر نہیں کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار ہم تو خسارے اور ٹوٹے میں ہو جائیں گے. آپ اس دعا کو مکمل سمجھتے ہیں یا نامکمل سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس میں کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر ہے؟ شروع ہوئی ہے دعا کیسے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار. ڈائریکٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر مغفرت کی بارش نہ کی. اللہ رب العالمین ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اس کے بعد کیا کہا پتہ ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین نے ان کے توبے کو قبول فرما لیا. کیوں؟ وہ بڑا توبے کو قبول کرنے والا ہے. عزیزوں، جن لوگوں نے غلط وسیلے اختیار کیے تھے ان کے لیے اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے کہ ایسے عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. جن کو پہلے سے صحیح وسیلہ معلوم نہیں تھا آج معلوم ہو گیا تو آج کیا کرنا چاہیے ان کو؟ توبہ. ایک ہی راستہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کھلا رکھا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. جس طرح سے آدم علیہ السلام و تسلیم کے توبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا اسی طرح سے ہمارے
کر لے گا. اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم ذمہ دار ہیں اس عقیدے کے ہم ذمہ دار ہیں. ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور جو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے اس کا پرچار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے عزیزوں؟ اس کا پرچار کرنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے. جو آدمی غلط عقیدے کا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب. اور آج تو دیکھ لیجیے مختلف وسائل ہیں. کوئی یوٹیوب استعمال کرتا ہے تو کوئی کچھ اور استعمال کرتا ہے، کچھ اور بھی ٹویٹر استعمال کرتا ہے، کوئی یہ ٹی وی چینل استعمال کرتا ہے. اس طرح سے مختلف وسائل اور ذرائع سے وہ صحیح العقیدہ کا پرچار کر سکتا ہے، باطل عقیدے کا انکار کر سکتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ اور یاد رکھو، جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے اندر عقیدہ بیان کیا ہے، جو وسیلے بیان کیا ہے، وہ اتنے ٹھوس، اتنے مضبوط اور اتنے دل سے لگنے والے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کر دو، بیان کا طریقہ آنا چاہیے، بیان کا طریقہ آنا چاہیے. یہ اتنے دل پذیر ہیں کہ لوگوں کے دل پر ایسے ہی اثر کرتے ہیں جیسے مکہ کے کفار پر اثر کیا کرتے تھے. آج کی بات میں بتا رہا ہوں، آج بھی ایسے لوگ بہت سے پیاسے ہیں. وہ تو کفار تھے، سمجھ گئے. آج مسلمان کو سمجھانا کیا مشکل ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. جو لوگ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. اس دعوت کو عام کرنا چاہیے، اس دعوت کو عام کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کی دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم عقیدہ کو سمجھیں اور اس عقیدے کے مطابق عمل کریں، اس عقیدے کے مطابق عمل کریں. نمبر 3، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ایڈورٹائز کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، مختلف ذرائع سے، مختلف وسیلے سے اس کو لوگوں میں عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، اسلامی عقیدے پر قائم رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رکھے. اور اللہ رب العالمین ان تمام باطل عقائد سے ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو آج کل لوگ عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اور بزرگوں کی ہڈیاں بیچ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان گمراہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ